بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امین الدین افغان۔ ایک بار پھر سے آپ سب کو اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت کی کچھ امپورٹنٹ خبریں غزہ اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی آپ ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے تاکہ سچ اور حق کی یہ آواز دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکے۔ دوستو، سب سے اور اہم خبر یہ ہے، ایران اور لبنان کو ایک بہت بڑا جھٹکا اسرائیل نے دیا ہے، اور اس حوالے سے جو ڈیٹیلز ہے، جو انفارمیشن ہے، وہ سب کے سب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ کل اسرائیل نے لبنان کے ایک علاقے میں بارڈر کے قریب ایک ڈرون حملہ کر دیا، جس کے بعد ایک کلبلی مچ گئی پوری دنیا میں۔ آپ جو اپنے اسکرین پر اس وقت یہ تصویر دیکھ رہے ہیں، اصل میں یہ حزب اللہ کا جو فوجی دستہ ہے، اس کے ایک ٹاپ کمانڈر ہے، اور اس کو اسرائیل نے کل ڈرون اٹیک میں شہید کر دیا ہے۔ لبنان کے قریب بارڈر کے ایک ایریا میں اسے گاڑی کے اندر ڈرون حملے کے ذریعے مار کر اسے شہید کر دیا ہے۔ تو ابھی تک تفصیلات سامنے یہ آ رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے، جو حزب اللہ کے فوج میں کام کر رہے تھے اور ایک ٹاپ کمانڈر تھے حزب اللہ کے، اصل میں یہ ایران سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسرائیل نے اس کو مار دیا۔ ابھی آگے دیکھتے ہیں کہ حزب اللہ اس کے جواب میں اسرائیل کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اسرائیل کا کیا حشر کریں گے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ حزب اللہ کتنا خطرناک شخص ہے۔ امریکہ میں چرچ کے اندر امریکہ کے پریزیڈنٹ جو بائیڈن سپیچ کر رہے تھے اور امن کی بات کر رہے تھے، لیکن پھر جب انہوں نے امن کا لفظ اپنے منہ سے نکالا تو اس کے سامنے پورا لوگوں کا پورا ہجوم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کو خاموش کر دیا کہ آپ یہاں پر امن کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ غزہ میں فلسطین کے لوگوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ آپ اسرائیل کو ہتھیار دیتے ہیں، اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ امن کی بات کرتے ہیں۔ آپ کیوں سیز فائر نہیں کرتے؟ تو اس کی بہت بڑی ضلالت ہوئی چرچ کے اندر امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی۔ حماس نے اسرائیل کے مزید 4 فوجی مار دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پچھلے 24 گھنٹوں میں حماس کے حملوں سے اسرائیل کے 9 فوجی دستے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ اور گاڑیاں، بلڈوزر، ٹینکس وغیرہ جو ہے وہ حماس کے حملوں سے ٹائم ٹو ٹائم تباہ ہو رہے ہیں۔ سب کے سب جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اسرائیل نے اب تک اس جنگ میں $7 بلین خرچ کر دیے ہیں، لیکن جنگ کو ابھی تک جیت نہیں پایا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک کچھ بھی نہیں آیا ہے۔ ساری تصویر اس جنگ کا آپ کے سامنے ہے کہ اسرائیل کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ جنوسائیڈ جو اسرائیل کر رہے ہیں غزہ کے پٹی میں، اس کے خلاف آپ سب کو پتہ ہے کہ جنوبی افریقہ نے اس انٹرنیشنل کورٹ میں ایک کیس دائر کی ہے، اور اس کیس کو سپورٹ کرنے کا اعلان اب امریکہ کے اس ریاست میں جو بولیویا اس کا نام ہے، اس نے بھی یہ سٹیٹمنٹ، یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم بھی جنوبی افریقہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کیس کو ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے اگینسٹ اسرائیل۔ حماس نے ابھی بھی اس تصویر کو لیک کی جو آپ اس وقت اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسرائیل کی ایک خاتون سپاہی ہے جس نے بہت سارے مسلمانوں کے اوپر ظلم کر دیا۔ بہت سارے کہا ہی جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو مار بھی دیے ہیں انہوں نے، اور جب جتنے بھی مسلمان شہید ہو گئے یا غزہ کے اندر اسرائیل کی بمباری میں مارے گئے، اس کے اوپر انہوں نے جشن کی، انہوں نے ڈانس بھی کی۔ پھر حماس نے اس خاتون کو گرفتار کر دیا۔ یہ اسرائیل کا ایک اصل سپاہی ہے، اور حماس کے قید میں اب یہ آ چکی ہے۔ اس کا جو ریسنٹ پکچر ہے وہ حماس نے ابھی لیک کی ہے۔ تو اسرائیل یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ حماس نے یہ ہمارے قیدیوں کے ساتھ یہ کیا۔ اصل میں یہ ہوسٹیجز میں سے نہیں ہے، یہ اسرائیل کے لڑنے والے سپاہیوں میں سے ہے جو فلسطین کے اندر لڑائی کر رہی تھی، اور پھر حماس نے اس کو گرفتار کر لیا۔
BBC کے ایک عربک نیوز اینکر تھی، خاتون اینکر تھی. انہوں نے حوثیوں کے اسپوک پرسن کا انٹرویو کیا اور اس سے یہ سوال کیا کہ آپ فلسطین کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ فلسطین سے بہت دور ہیں، ہزاروں میل آپ کے بیچ فاصلہ ہے فلسطین اور یمن کے بیچ. آپ کیوں ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کیوں اس جنگ میں پیچھے نہیں ہٹتے؟ تو انہوں نے بہت مضبوطی سے بہت مضبوط جواب دیا ہے اور اس اینکر کی بولتی بند کر دی، اس دلال اینکر کی. انہوں نے کہا کہ کیا بائیڈن نیتنیاہو کی پڑوسی ہے؟ کیا برٹش وزیر اعظم ان کے ساتھ ایک ہی عمارت میں رہتے ہیں جو اسرائیل کو اس وقت اس جنگ میں سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ہتھیار دیتے ہیں، ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، اور غزہ کے پٹی کے اندر جو عام بے گناہ مسلمان لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے؟ کیا یہ ان کے پڑوسی ہے؟ یہ ان کے اپنے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ اصل میں آپ یہ سوال ان لوگوں سے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ لیکن ان سے وہ نہیں کرتے بلکہ وہ ان کے پالیسیز اور ان کے انڈر ان کے تحت کام کر رہے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ وائس آف امریکہ جیسے پلیٹ فارمز یا BBC جیسے پلیٹ فارم جو ہے وہ سب کے سب ان انگریزوں کے لیے، ان عیسائیوں کے لیے کام کرتے ہیں اور حق اور سچ کی بات کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو یمن کا جو اسپوک پرسن ہے انہوں نے ان کی بولتی بند کر دی اور پوری دنیا میں اس وقت اس کا جو انٹرویو جو ہے وہ وائرل جا رہی ہے. دوستو اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں ہیں. حماس نے ایک بار پھر سے اسلامک ممالک سے یہ درخواست کی، OIC سے خاص کر یہ درخواست کی کہ پلیز آپ جنوبی افریقہ کا جو کیس ہے جو انٹرنیشنل کورٹ میں اس وقت 11 اور 12 جنوری کو اس کی سماعت ہوگی، آپ اس کیس کو سپورٹ کیا جائے، جنوبی افریقہ کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ان کے ساتھ مل کر اس کیس کو آپ سپورٹ کیا جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے 57 اسلامک کنٹریز جو ہے وہ اس وقت اس خطرناک جنگ کا، اس ظلم کا، اس اسرائیلی جارحیت کا صرف تماشا کر رہے ہیں. افسوس کی بات ہے. حالانکہ حماس نے ایک بار پھر سے اس کو یہ خواست کی کہ آپ ابھی اٹھے اور اس ظلم کے خلاف کچھ کریں. عراق نے بھی امریکہ کو اپنے فورسز کو نکالنے کا حکم دیا ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ عراق میں بھی امریکہ کے بہت سارے سولجرز ہیں، وہ وہاں پر کام کرتے ہیں، ان کے فوجی اڈے بھی ہیں. اور جو بائیڈن نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اس وقت عراق سے اپنی فوج نہیں نکال سکیں گے. لیکن پچھلے 2-3 دنوں سے یہ خبریں سامنے آ رہی ہے کہ عراق میں جو امریکی فوجی اڈے ہیں اس کے اوپر عراق کا جو ایک اسلامک ریزسٹنس گروپ ہے اس کی طرف سے کافی خطرناک حملے ہو رہے ہیں اور اس کو بہت بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دوستو اس کے علاوہ لاسٹ میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹویٹر کے حوالے سے ہے، جو موجودہ دور میں اسے ایکس ایپ کہا جاتا ہے. ٹویٹر کا جو CEO ہے، اس کا جو فاؤنڈر ہے ایلن مسک، جس کا تعلق امریکہ سے ہے. دوستو کل اصل میں ہوا یہ کہ حماس نے ٹویٹر کے ایپ پر اپنا ایک آفیشیل اکاؤنٹ بنایا اور پھر چند گھنٹوں کے اندر اس پر 1,25,000 کے لگ بھگ فالوور جو ہے وہ بنے. لیکن اس کے بعد فوراً ایلن مسک نے اس حماس کے اس آفیشیل اکاؤنٹ کو بین کر دیا، اس کو سسپینڈ کر دیا. مسک سے اس حوالے سے ایک نیوز چینل نے سوال بھی کیا ہے کہ آپ نے کیوں حماس کے اس اکاؤنٹ کو بند کر دیا؟ تو مسک نے اسے جواب دیا ہے. شروع میں انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت ٹف سوال کیا ہے. اصل میں حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ گروپ ہے اور امریکہ کی حکومت کے رولز اور اصول کے مطابق اسے حماس کو ٹیررسٹ گروپ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. اس لیے ایکس ایپ جو ہے وہ بھی امریکہ کی ملکیت ہے، امریکہ کے اصولوں کے تحت کام کرتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ایلن مسک بھی امریکہ کے شہری ہے، تو وہ بھی چاہے وہ کتنا بھی بڑا بزنس مین کیوں نہ ہو، لیکن وہ اس گروپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اپنے پلیٹ فارم پر اسے آزادی نہیں دلا سکتی ہے جو امریکہ جیسے دہشت گرد کنٹری کے قوتوں اور فورسز کے خلاف وہ اس وقت لڑ رہے ہیں. تو اصل میں انہوں نے یہ جواب اسی انداز میں دیا ہے.
बहरकैफ ये थी आज की कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ रखिए। हम टाइम टू टाइम आपको मिडल ईस्ट के ख़बरों से आगाह कर देंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि सच और हक़ की आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।